بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت عرش بننے والے قدم وادی طائف میں لہو لہان ہو گئے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لکھی جانے والی دستاویزی ظلم تار تار کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال موسم حج پر قبائل عرب کو اپنی دعوت پیش کرنا شروع کی۔ قبائل کے سرداروں سے آپ کی گفتگو یہ ہوتی تھی کہ تم لوگ مجھے اپنے ہاں پناہ دو، میری حفاظت کرو، میں تمہیں اپنے دین کے اختیار کرنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ جو اسے پسند کرے گا قبول کرے گا، اور جو پسند نہ کرے میں اسے مجبور نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میری حفاظت کرو تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں، پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ مگر کسی قبیلہ نے آپ کی یہ دعوت نہ مانی، اور ہر کسی نے یہی جواب دیا کہ کسی شخص کو اس کی قوم ہی بہتر جانتی ہے۔ کیا تم نے کبھی ایسا شخص دیکھا ہے جو اپنی قوم کو چھوڑ کر دوسروں کا بھلا سوچے؟ در حقیقت اللہ نے آپ کی نصرت و اعانت کرنے کا اعزاز انصار مدینہ کے لیے رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے 3 سرداروں عبد مالیل، مسعود، حبیب، ان تینوں پر اسلام پیش کیا۔ بجائے اس کے کہ کلمہ حق کو سنتے، نہایت سختی سے آپ کو جواب دے دیا۔ ایک بولا، کیا خدا نے کعبہ کا پردہ چاک کرنے کے لیے تجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ دوسرا بولا، کیا خدا کو اپنی پیغمبری کے لیے تمہارے سوا اور کوئی نہیں ملا؟ اگر تو اللہ کا رسول ہے تو میں کعبہ کے سامنے داڑھی منڈوا دوں گا۔ تیسرا بولا، خدا کی قسم میں تم سے ہی کلام نہ کروں گا۔ اگر واقعی میں اللہ نے تجھ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تو تیرے کلام کا رد کرنا سخت خطرناک ہے، اور اگر تم اللہ کے رسول نہیں تو پھر خطاب اور لائق التفات نہیں۔ جسے سفر کے لیے گدیا تک میسر نہیں کیا، خدا کو اس کے سوا رسول بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملتا تھا۔ ٹوٹے ہوئے دل کے لیے یہ پہلا تیر تھا جو امارت کے نشے میں چور ایک امیر کی زبان سے نکلا۔ اس طرح کی دل آزار باتیں کرنے کے بعد انہوں نے مزید فرعونیت کا مظاہرہ کیا اور کہا، نکل جاؤ ہمارے شہر سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رخصت ہونے سے پہلے ان کو کہا، میرے ساتھ جو برتاؤ تم نے کیا وہ تو کیا، اب یہ سارا معاملہ راز رہے، اس کو افشا نہ کرنا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدشہ تھا کہ اہل مکہ کو اگر معلوم ہو گیا کہ میں طائف گیا ہوں، وہاں کے رؤساء کو قبول اسلام کی دعوت دی ہے، اور انہوں نے وہاں بڑی سرد موری سے اسے ٹھکرا دیا ہے، تو اہل مکہ خوشی کے شادیانے بجائیں گے، اور اسلام کے خلاف اس کے معاونت رویہ میں مزید تیزی اور تلخی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس خواہش کا اظہار کیا، لیکن اس میں مروت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ انہوں نے اس واقعہ کی خوب تشہیر کی، اور ہر ملنے والے سے اسے اپنے متکبرانہ بلکہ احکامانہ جواب کا تذکرہ مزے لے لے کر کرتے، اور اس سے بھی زیادہ حسد اور ذلالت کا انہوں نے یوں مظاہرہ کیا، کہنے لگے کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، ہمیں اندیشہ ہے کہ تم ہمارے نوجوانوں کو اپنے دین سے بگاڑ دو گے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کی بارش۔ اس کے علاوہ انہوں نے شہر کے اوباشوں اور نوخیز چھوکروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب شروع کر دیا۔ آوازیں کستے، چپتیاں اڑاتے، دشنان ترازی کرتے، اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے۔ جس راستہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزرنا تھا، طائف کے شہری 2 رویہ صفیں بنا کر بیٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے درمیان میں سے گزرے تو انہوں نے پتھر برسانے شروع کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت قدموں کو اپنے پتھروں کا نشانہ بناتے چلتے ہوئے جو پاؤں زمین پر رکھتے، ٹھک سے پتھر اس پر آ لگتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھاتے اور دوسرا پاؤں
پاؤں زمین پر رکھتے تو وہ پاؤں ان کی زد میں آ جاتا، یہاں تک کہ ان ظالموں کی سنگ باری سے مبارک قدم زخمی ہو گئے اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درد بری فریاد۔ چوٹوں کی تکلیف کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر سے پتھر برسائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبوراً چلنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ستمگر پتھر مارتے اور ٹھٹے لگاتے ہیں۔ 2 میل تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح پتھر برسائے گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود پتھروں کی بارش اپنے اوپر لیتے رہے، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ دل کے اندھوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اپنا بنا لیا، روشنی کو چھوڑ کر تاریکی میں پناہ لے لی اور محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنگ باری کر کے اپنی خباثت کا ثبوت دے دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چور طائف سے نکل گئے ہیں۔ بدماشوں نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرنا چھوڑ دیا ہے۔ انہیں بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے نکال دیا۔ انہیں تو اپنی سرداری عزیز ہے اور اس خوفناک عذاب کا خیال تک نہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی سے نکال دینے والوں پر آیا کرتا ہے۔ ارض و سما کی ساعتیں پکار پکار کر کے رہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یاد رکھو تمہیں بھی دوسروں تک ان کا پیغام پہنچانے کی پاداش میں ایسے ہی مصائب سے گزرنا پڑے گا۔ پھر کیا مایوس ہو کر رہ جاؤ گے؟ کیا ان مزاحمتوں پر سنگ باری کرو گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، تم بھی رحمت شفقت کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دو تاکہ تم پر رحمت ہوتی رہے۔ طائف میں پتھروں سے زخمی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کے باغ میں بیٹھ گئے۔ قریش مکہ کے بڑے چودھری ربیہ کی زمینداری طائف میں تھی۔ ربیہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا اور اپنے عیسائی غلام اداس کے ذریعے پلیٹ میں انگور کے خوشے لگا کر بھیجے۔ اداس نینوا بابل کا باشندہ تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگور کے خوشے رکھ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ پر اداس کے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ عرض کیا، اے صاحب، اس بستی کے رہنے والے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، خدا را مجھے بھی اس کی حقیقت بتائیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا وطن کہاں ہے اور مذہب کیا ہے؟ اداس نے کہا، میرا وطن نینوا ہے اور مذہب نصرانی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، وہی نینوا جہاں ایک مرد صالح یونس بن متی پیدا ہوئے؟ اداس، یونس بن متی کو آپ نے کیسے جانا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یونس علیہ السلام نبوت میں میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ ابھی پوری طرح ادا نہ ہوا تھا کہ اداس نے سر سے پاؤں تک حضرت کے روئیں روئیں کو بوسہ دیا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ غلام واپس لوٹا تو کہا، اے بد نصیب، تو اس شخص سے کس غضب کی حقیقت کا اظہار کر رہا ہے؟ اداس نے کہا، اس وقت دنیا جہان میں یہ شخص سب سے بہتر ہے، اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی جنہیں دوسرا جان بھی نہیں سکتا۔ شیبہ نے کہا، ارے تیرا دین اس کے دین سے بدر جہاں بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلے جانا۔ اور ایسا ہی ہوا، اداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب شیبہ اور عتبہ جنگ کے بدر کے لیے نکلے تو اداس مکہ سے باہر ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے تو حضرت اداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک کر کہا، وہ شخص واقعی رسول ہیں، آپ کا آگے قدم اٹھانا خود کو مقتل میں لے جاتا ہے۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرغنہ ابو جہل سے ہم بغل ہو کر بدر کے اندھے کنویں کے نجس موت درج تھی، اور اداس کے مقدر میں بدر کی شہادت کا عروج اور ایسا ہی ہوا۔
طائف کے اسی سفر سے واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں ایک جگہ نخلہ کے مقام پر آرام فرما ہوئے۔ یہ جگہ مکہ اور طائف کے درمیان میں تھی۔ اس وقت آپ کے پاس 7 اور 1 قول کے مطابق 9 جنوں کا گزر ہوا جو نصیبین کے رہنے والے تھے۔ یہ شام میں ایک شہر کا نام ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ یمن کا شہر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر کی تعریف فرمائی۔ آپ کا ارشاد ہے کہ نصیبین کو اکٹھا کر میرے سامنے کیا گیا، یہاں تک کہ میں نے اس کو دیکھا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس شہر میں پانی کی نہر کو میٹھا فرما دیں، اس کے درختوں کو پھلدار بنا دے اور اس شہر میں بارش کی کثرت فرما دے۔ غرض یہاں نخلہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور آپ آدھی رات کو اٹھ کر یہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت آپ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت جنوں کی یہ جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزری، اس وقت آپ باغ میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔